आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। आपसे महत्वपूर्ण आज की गोरखधंधा का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के एक ऐसे मतवस्त इलाके यानी ठट्ठा सिंध के इलाके से है। वहाँ पे मौजूद है एक शख्स जिनका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। ये पहले किसी और मज़हब में थे, फिर कोई सबब पैदा हुआ, दीन इस्लाम की तरफ आए और आज ना सिर्फ खुद दीन इस्लाम की तरफ आए बल्कि उस दीन की सही मानों में तबलीग कर रहे हैं। वो तबलीग कैसे हो रही है, ये कितनी दिलचस्प एक कहानी है। इसमें जब आप इनको सुनेंगे तो फिर इनको किस बात की ज़रूरत है, आप इनकी कैसे रहनुमाई कर सकते हैं। तो आज का मौजू जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि अब आपका नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इससे कबल आपका नाम क्या था? जी, इससे कबल मेरा मज़हब जो वो तो आपको बताया था, ईसाई मज़हब था और मेरा नाम डैनियल था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हूँ, ये अल्लाह का एहसान है। ठीक है, जब ईसाई थे तो नाम कुछ और था और अब मुसलमान है और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत दी, क्योंकि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। ये अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि बड़ा पर्सनैलिटी वाला नाम है आपका, ये नाम आपका किसने रखा? जी, मैं 93 में मुसलमान हुआ था, तो जिन्होंने मुझे मुसलमान किया था ना, तो उन्होंने ही मेरा नाम उस वक्त रखा था। मैं चाहता हूं कि आपकी मुंह से, आपकी ज़ुबान से वो पूरा वाक़या सुना जाए कि आप इस्लाम की तरफ कब, कैसे और क्यों राग़िब हुए। असल में ये तो अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह का एहसान होता है। असल में मैं शुरू से जब मैं क्रिश्चियन था ना, मैं इंटरेस्टेड था हकीकत की तरफ, जो कि सच्चाई का रास्ता हो। मैं सेंट जोसेफ में पढ़ता था। मैं उस वक्त फादर जो कैथलिक से तल्लक था मेरा, कैथलिक मिशनरी से, तो वो उनको मैं कहता होता था, वो कहते थे कि खुदा के 10 हुक्म है। अल्लाह तो वो कहते नहीं थे, वो कहते थे पहले एक खुदा को मानना है, 10 हुक्म में से पहला हुक्म है एक खुदा को मानना। ये तौरात में आता था। फिर अंजील में कहते थे 3 खुदा हैं, फिर कहते थे खुदा नबी भी है। मैं कहता था ये कैसे हो सकता है कि एक खुदा है, फिर 3 खुदा हैं, खुदा नबी भी है। या तो 3 खुदा कहें या नबी कहें या एक खुदा कहें, इतनी इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये लिहाजा जो बाइबल, इसको कहते हैं बाइबल, तौरात, जबूर और अंजील मिलाकर ये एक किताब बनती है, इसको बाइबल। इस पर इस सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं इस पर ईमान लाते हैं ना, तो उसमें काफी चेंजिंग हो गई। मैंने देखा, फिर एक अफ्तारी में चले गए। लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, तो एक अफ्तारी में चले गए उधर मस्जिद शोधा रिगल चौक में लाहौर में। तो उधर मैंने कुछ दर्स सुना, तो मुझे पता चला, मैंने एक दोस्त से पूछा कि मुझे ये बताएं कि इस कुरान में कितने खुदा हैं। तो उसने मुझे कहा कि खुदा तो एक ही होता है। इसको तो मुझे उन्होंने सूरह इखलास सुनाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब लम यलिद वलम यूलद का मतलब बताया कि अल्लाह ना किसी का बाप है ना कोई उसका बेटा है, तो मैं 3 दिन तक उधर सुनता रहा। फिर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं ऊपर आसमानों की तरफ देखूं कि सच्चा दीन कौन सा, और मुखातब हुआ है खुदाया कौन सा। उस वक्त अल्लाह तो कहते नहीं थे। तो मैंने कहा जो सच्चा दीन है मुझे दे दे। सुबह अल्लाह ताला ने मेरे हदायत तार दी और मुझे मुसलमान कर दी। ये अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान हो गया। इस कुरान की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि जिस इस्लामी मस्जिद में आप गए, पहले चर्च में जाते थे, तो मस्जिद में जाने का सबब क्या था आपका? वो तो भाई हम तो गए, इसलिए गए कि अफ्तारी थी। कोई दोस्त कहते आज अफ्तारी का प्रोग्राम है। मैं एक ही बेटा, अपने वालिद का एक ही बेटा हूँ, तो खाने पीने का तो कोई मसला नहीं होता था। उस शुगल में चले गए, खाने पीने हो गए थे कि कुछ, तो अल्लाह ताला ने बस वो हिदायत देनी थी। अफ्तारी एक सबब बना, अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, ये अल्लाह का करम हो गया। हाँ, यानी कि अगर वो रमज़ान का महीना ना होता जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो लोगों ने रोज़े न रखे होते, मस्जिद में इफ्तारी ना होती, आप वहाँ ना जाते, तो आपका दिल ना पिघलता शायद। बस चाहत थी, अल्लाह ताला फरमाते जो मांगता है मैं उसी को देता हूँ। मैंने हिदायत मांगी, अल्लाह ने मुझे दे दी। बेशक।
شیخ عبداللہ صاحب، جب آپ نے دین اسلام کو اپنا لیا، آپ نے سکون محسوس کیا، اس کے بعد مشکلات کیا آئیں؟ دیکھیں سب سے بڑی مشکلات تو یہی ہوتی ہے، جیسے دیکھیں صحابہ جب مسلمان ہوئے مکے سے مدینے سارا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، اپنا ماں والدین اپنے بہن بھائی چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، میں کیونکہ مسلمان تھا، وہ عیسائی تھے، میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے گھر بار چھوڑنا پڑا. تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جب اللہ سے محبت کر لی، اس کے رسول سے محبت کر لی، تو پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی. ٹھیک، یعنی کہ شیخ عبداللہ صاحب، آپ نے یہ محسوس کیا کہ دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ایون آپ مسلمان ہو گئے، والدین بھلے کسی اور مذہب میں تھے یا ہیں، ان کی نافرمانی پھر بھی نہیں کرنی. دیکھیں میرے والد صاحب، میں ایک ہی بیٹا تھا، والد صاحب 1 سال بعد فوت ہو گئے میرے اسلام قبول کرنے کے بعد. تو میری ان کے ساتھ بہت محبت تھی، بہت زیادہ. لیکن دیکھیں نافرمانی تو میں نے کبھی نہیں چاہتا کروں، کہ جب شرک کا معاملہ ہو جائے نا، تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب آپ کے والدین شرک کی طرف بلائیں تو آپ ان کا یہ کہنا نہ مانیں. نہ مانے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب یہ بتائیے کہ جب آپ اسلام کی طرف اکیلے اکلوتے بیٹے ہوتے ہوئے آگے، والدین کو بڑا قرب ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، تو آپ نے یہ قربانی دی کہ میرے لیے دنیا نہیں، میں نے آخرت کو سنوارنا ہے، اور آپ اس لیے اسلام کے دائرے میں آئے اور ان سے دور رہ کے بھی آپ نے اسلام کو اپنایا. جی بالکل بالکل بالکل. تو عبداللہ صاحب، آپ تبلیغ کی، میں نے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کی. الحمدللہ میرے خاندان کے عیسائی لوگ اور اس وقت ہندو لوگ 1400 لوگ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے مسلمان کیے الحمدللہ. شیخ عبداللہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ سندھ کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے تھے، اب کہاں ہیں؟ میں سندھ سے میرا تعلق تو نہیں تھا، میں ویسے لاہور کا میں پیدا ہوا، تو سینٹ میری سینٹ جوزف میں پڑھا، تو پھر زیادہ وقت اسلام آباد میں گزرا. میرے 20-21 سال جو ہے اسلام آباد میں گزارے. ابھی میں 3 سال سے سندھ میں آ رہا تھا، میں نے ادھر دیکھا کہ کافی ہندو لوگ ہیں، تو ان کو کوئی دعوت نہیں دیتا، اگر دعوت دیتے ہیں تو ان کی تربیت نہیں ہوتی. میں نے ایک ادارہ بنایا ان کے لیے کہ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو نا. سندھ میں آ گیا تاکہ یہ لوگ سچے مسلمان ہو جائیں، صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک نہ رہیں، ان کی تربیت ہو، نمازیں پڑھیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں. میں اس لیے مکلی علاقہ ہے ٹھٹھا کا، سندھ میں ہے یہ، میں ادھر ابھی تبلیغ کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی کوئی 5 ماہ پہلے 200 لوگ 5 مہینے میں مسلمان ہو چکے ہیں ادھر نا. اور ان کے لیے میں نے تین بلڈنگ لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب تک ہندو اور عیسائی مذہب سے کتنے لوگوں کو آپ دین اسلام میں لا چکے؟ الحمدللہ میں اللہ کی مدد سے کوئی 1200 کرسچن لوگ اور 200 ہندو لوگ، یعنی کہ 1400 لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے مسلمان کیے ہیں. تو جو ہندو یا جو عیسائی سینکڑوں کے حساب سے دین اسلام میں آئے، اپنے مذہب کو چھوڑا، تو ان کو باقی لوگوں نے کچھ کہا نہیں کہ آپ اس مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو ظاہری یہ تو ہوتا ہے، کوئی آج کل مسلک نہیں چھوڑتا، مذہب چھوڑنا بڑی بات ہوتی ہے. تو جب لوگ چھوڑ کے آتے ہیں ان کے رشتہ دار سب دشمن ہو جاتے ہیں. اصل میں ادھر جو لوگ ہیں نا پاکستان میں، جو اسلامی ماحول ہے ہر کوئی سمجھتا ہے، لوگ مسلمان ہونا، جب کو دعوت و تبلیغ کرتا ہوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کر اپنے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں گے کدھر. کوئی ان سارے مدینہ بننے کو تیار نہیں، مسلمان ہونے کا سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کے لیے بڑی پریشانی آگے جا کے ہوتی ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام میں نہیں آتے. تو آپ اگر دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، ان کو گھر والے نہیں گھر میں رکھتے، تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ سوری، جو دائرہ اسلام میں نہیں آتے، نہیں، جو دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتے چونکہ گھر والے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کہاں رکھتے ہیں؟ کھانا کون دیتا ہے؟ تربیت کون کرتا ہے؟ دین کے بارے میں ان کو بتاتا کون ہے؟ پڑھاتا کون ہے؟ جی اس کے لیے ہم نے میں اسلام آباد میں بھی بلڈنگ لی ہوئی تھی. ہر سال ہم 20 فیملی اپنے پاس رکھتے ہیں، 6 مہینے سال میں ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی رہائش کا، کھانے کا. تو ان کو دینی تعلیم دیتے ہیں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. اتنا ادھر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں مسجد بنانا، مدرسہ بنانا ہی دین ہوتا ہے نا. ادھر 10% نان مسلم ہے، 22 کروڑ عوام ہے، سمجھے کہ 2 کروڑ نان مسلم ہے.
کوئی مسلک کوئی جماعت ان کو دعوت نہیں دیتی. اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے آگے بڑی پریشانی ہوتی ہے. ان کو اپنا خاندان چھوڑ کے آگے ان کے لیے جگہ چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے. ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے یہ پاکستان میں پہلا بنایا ہے, مکمل ان کے لیے سپورٹ کرتا ہے نا. یعنی کہ آپ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں, ان کو رہائش بھی دیتے ہیں, ان کو قرآن اور حدیث اور نماز بھی پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. جی جی. تو یہ اخراجات کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تاریخ رکھا ہوا ہے, پھر ایک عالمہ رکھی ہوئی ہے ان کے لیے. ابھی ٹھٹھا میں 3 بلڈنگیں لی ہوئی ہیں, اور ادھر ان کا باقاعدہ طور پہ فیملیز کا ہاسٹل بنایا ہوا ہے ان کے لیے. ابھی الحمدللہ نمازیں سیکھ لی ہیں, ابھی ان کا نازلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ سارا کچھ چل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے شیخ محمد عبداللہ, مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب آپ دوسرے مذہب میں تھے, عیسائی تھے, اب اسلام میں آئے تو آپ نے دیکھا یہاں پہ سنی, وہابی, شیعہ, پتہ نہیں کیا کیا فرقے ہیں. کیا یہ رواج اور سسٹم وہاں پہ بھی تھا؟ جی ادھر بھی تھا. کوئی کیتھولک تھا, کوئی پائی مشن تھا, پروٹسٹنٹ تھا, اس طرح کئی فرقے تھے. لیکن میں نے جب قرآن پڑھا نا, پہلے تو میں بھی فرقوں میں چلا گیا, کبھی بریلوی, کبھی دیوبندی, کبھی میں نے دیکھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے, اور اللہ نے ہمارا قرآن میں نام مسلم رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہمیں زندگی جو ہے ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی چاہیے نا, یہی ہمارا دین ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لم یلد ولم یولد اس جملے پہ آئے تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. پھر قرآن پڑھا تو آپ کو پتہ چلا کہ ہمارا مذہب دین اسلام ہے اصل, اور اس مذہب کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. اور پھر آج آپ اپنے آپ کو سنی, وہابی اور شیعہ نہیں کہتے. میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, ایسا ہی ہے؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک. ابھی دیکھیں ہمیں فرقوں کو پڑھنا چاہیے, اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے, اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں, ہماری یہی کامیابی ہے. تو جب آپ عیسائی تھے تو آپ کے مذہب میں شراب پینا جائز تھا؟ دیکھیں عیسائیت میں بھی جو ہے نا, یہ جو شراب پیتے ہیں نا, ان کو اصل میں اس میں تو نہیں ہے, انجیل میں تو نہیں ہے کہ آپ شراب پیئے نا. تو ان کو ایک ان کی کیتھولک مشنری ہے, وہ اجازت دیتی ہے کہ ایک انسان کو پوری طرح آزادی ہونی چاہیے نا. یہ لوگ جو عیسائی لوگ ہیں یہ انسانیت کو دیکھتے ہوئے نا, یہ دین کو نہیں دیکھتے, انسانیت کو دیکھتے ہوئے یہ کرتے ہیں. اگر یہ صرف کلمہ پڑھنے سچے دل سے, یہ ہم مسلمانوں سے بھی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. تو شیخ عبداللہ صاحب, جو سکون ایک لفظ ہے جس کو سکون کہتے ہیں, یہ زیادہ اب محسوس ہو رہا ہے یا پہلے کچھ گورکھ دندہ ہی لگتا تھا آپ کو؟ اصل میں یہ برابر بڑی بات ہے کہ ابھی تو اتنا سکون, نماز پڑھتے ہیں نا, پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس سے بڑا سکون کوئی نہیں ہے. یہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے. میرے ایک ماموں ہیں کوثر قریشی صاحب, اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی آپ کے اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ سارے لوگ مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم عربی ٹھٹھا کے اندر نا, ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کافی لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں سندھ کے اندر جو کہ جن کو تبلیغ کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں ادھر ان کے لیے ایک ادارہ بنائیں, جہاں پہ ان کی تربیت ہو, باقاعدہ ان کو نماز سکھے, جس طرح ایک مدرسہ ہوتا ہے پراپر, ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. الحمدللہ کوثر اقبال صاحب اور ان کی مسز ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, بہت نیک لوگ ہیں. تو آپ کی اس تنظیم کا, اس چیریٹی کا نام کیا ہے جس کو میرے سننے والے اپروچ کریں اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کے لیے آپ کے کام آ سکیں؟ جی اس کا نام ہے الاخلاص, سورہ اخلاص سے الاخلاص نیو مسلمز ویلفیئر ٹرسٹ. اس کو یوٹیوب پہ دکھیں گے, اس میں آپ کو سارے, اس میں کافی موویز لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, سارا مل جائے گا انشاءاللہ. یہ سورہ اخلاص سے الاخلاص نیو مسلمز ویلفیئر ٹرسٹ. شیخ عبداللہ صاحب, جس طرح سے آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے, آپ اپنی ذات کے اوپر فخر کرتے ہیں, اسی طرح سے جو باقی دین اسلام میں آتے ہیں وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں سچائی پہ آ گیا ہوں تو سچائی کے مطابق زندگی گزاروں. اصل میں سچائی میں سکون ہے, وہ سچائی کا رستہ یہی قرآن ہے اور اسے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके तौर तरीके पे जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी और सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। मिलेगा। एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आपके वालिद जो थे आप उनके इकलौते बेटे हैं और 1 साल बाद जब आप दीन इस्लाम की तरफ आए तो वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। आपको इस बात का अफसोस रहेगा? मैं तो कोई भी चीज होती है मैं तो यही कहता हूँ, मैंने तो उनको दावत दी, अभी भी है मेरे काफी क्रिश्चियन लोग हैं, मेरे ताए चाचे कुछ मुसलमान हो गए हैं, कुछ अफराद भी हो गए। मुझे इस चीज का लाजिम है कि होता है कि अल्लाह ताला उनको भी, लेकिन मैं अल्लाह की रजा पे राजी होता हूँ। अल्लाह की और उसके नबी की जो जो उनका तरीका है, जो उनका हुक्म है, वो सबसे मेरे लिए अफजल है। सबसे आपके लिए अफसल है। बहुत शुक्रिया। मैंने अभी आज आपका तारफ़ करवाना था। मैं मज़ीद आपके साथ और नशिस्तें भी करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम भी आपकी इस काज का हिस्सा बनेंगे, इस काम को आगे लेके बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबियाँ अता करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।